موکل کی شکست کی خبر نے مدائن کو مشتعل کر دیا۔ عرب کے بنجر ویرانوں سے نمودار ہونے والی نئی اور غیر متوقع قوت نے یہاں ایک دوسرے فارسی لشکر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ دونوں لشکروں کے سپہ سالار شہنشاہی کے نامور لوگ تھے، لاکھ درہم والی شخصیتیں، اور پھر صرف یہ دو ہی نہیں بلکہ 2 صف اول کے سالار بھی دشمن کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے۔ بات قابل یقین ہی نہ تھی۔ اس کے مد نظر اس نئے دشمن کی فوجی تنظیم اپنے معیار کے لیے کبھی مشہور نہ رہی تھی، اور دونوں شکستیں مانند کابوس نظر آتی تھیں، ڈراؤنی مگر بے وجود۔ شہنشاہ شیر نے طے کیا کہ اب وہ شکست کا کوئی خطرہ مول نہ لے گا۔ اس نے 2 اور لشکروں کو تیار ہونے کا حکم دیا، اور اس نے یہ حکم اسی دن جاری کیا جس دن جنگ دریا لڑی گئی۔ ممکن ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو اس بات پر تعجب ہو کیونکہ مدائن میدان جنگ سے 300 میل دور تھا، لیکن فارسی فوجی خبر رسانی کا ایک نادر نظام استعمال کرتے تھے۔ جنگ سے پہلے وہ میدان جنگ سے اپنے صدر مقام تک ایسے سپاہیوں کی قطار لگا دیتے تھے جو اپنی بلند آواز کے لیے چنے جاتے تھے، جو ایک دوسرے سے ایسے فاصلے پر تعینات کیے جاتے تھے کہ ایک کی آواز دوسرے تک پہنچ جائے۔ اس قطار کو بنانے کے لیے کئی 100 آدمی استعمال کیے جاتے تھے۔ میدان جنگ میں رونما ہونے والا ہر واقعہ بلند آواز میں الف بے تک پہنچاتا، بے جیم تک اور جیم دال تک، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح شہنشاہ فارس تک میدان جنگ کی ہر کارروائی کی خبر چند ہی گھنٹوں میں پہنچ جاتی۔ شہنشاہ کے احکام کی تعمیل میں فارس کے سپاہ شاہی دارالحکومت میں جمع ہونے لگے۔ علاوہ ان کے جو مشرقی شہنشاہی روم کے ساتھ فارس کی مغربی سرحد پر تعینات تھے، یہ سپاہ تمام شہروں، قلعوں اور چھاؤنیوں سے آئے، اور کچھ ہی دن میں پہلا لشکر تیار ہو گیا۔ دربار فارس کا قیاس تھا کہ مسلمان فرات کے ساتھ ساتھ شمال مغربی عراق کی جانب بڑھیں گے۔ عرب ذہنیت کو فارسی اتنا سمجھتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ کوئی بھی عرب فوج ریگستان سے دور ہٹ کر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مخالف سپاہ اس کے عقب اور اس کے ریگستان میں واپسی کے راستے پر حملہ کرنے کی زد میں ہوں۔ تو اس خیال سے کہ مسلم فوج مغرب کا رخ کرے گی، ارد شیر نے خالد کو روکنے اور ان کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا وہ دلجا تھا۔ مدائن میں جمع کی جانے والی نئی افواج میں سے پہلی کی قیادت اندرز غر کے سپرد کی گئی، جو حال تک خراسان کے سرحدی صوبے کا فوجی حاکم رہا تھا، جس کی فارسی اور عرب دونوں بہت عزت کرتے تھے۔ وہ ایک ایسا فارسی تھا جس کی پیدائش اور پرورش عراق کے عربوں کے درمیان ہوئی تھی، اور اپنے طبقے کے اکثر دوسرے فارسیوں کے برعکس اس کے دل میں عربوں کی سچی محبت تھی۔ اندرز غر کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی فوج لے کر دلجا پہنچ جائے، اور وہاں جلد دوسری فوج بھی اس سے آ ملے گی۔ وہ مدائن سے روانہ ہوا، دجلہ کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا، دجلہ کو کسکر کے مقام پر عبور کیا اور جنوب مغرب کی طرف چل کر دلجا کے قریب فرات تک پہنچا۔ فرات کو عبور کیا اور دلجا میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ دارالحکومت سے روانہ ہونے سے پیشتر اس نے اپنی واقفیت کے متعدد عرب قبائل کے پاس قاصد بھیجے، اور اب دلجا کے سفر کے دوران اس نے ایسے ہزاروں عربوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جو اس کے جھنڈے تلے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ راستے میں اسے کارن کی فوج کے بچے کچے سپاہ بھی ملے، اور اس نے انہیں بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ جب وہ دلجا پہنچا تو اس سے اپنی فوج کی تعداد دیکھ کر مسرت ہوئی اور اطمینان سے بہمن کا انتظار کرنے لگا جو چند ہی روز میں پہنچنے والا تھا۔ بہمن دوسری فوج کا سپہ سالار تھا اور شہنشاہی فارس کی فوجی عہدے داروں میں اعلیٰ شخصیت کی حیثیت سے وہ بھی لاکھ درہم والا آدمی تھا۔ اسے شہنشاہ نے حکم دیا تھا کہ جب دوسری فوج تیار ہو جائے تو وہ اسے لے کر دلجا پہنچے، جہاں اندرز غر اس کا منتظر رہے گا۔ دونوں فوجوں کی عام قیادت اس کو سونپ کر اسے یہ توقع رکھی گئی کہ وہ اتنی عظیم قوت کے ساتھ مسلح فوج کا ایک ہی معرکے میں خاتمہ کر دے گا۔ بہمن نے اندرز غر کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے مدائن سے جنوب کی طرف دونوں دریاؤں کے درمیان سیدھا دلجا کا رخ کیا، لیکن وہ مدائن سے پہلی فوج کے کئی دن بعد روانہ ہوا اور اس کی کوچ کی رفتار مقابلتاً آہستہ رہی۔ جنگ دریا میں فتح بڑی شاندار ہوئی تھی اور خود معمولی نقصان اٹھا کر عربوں نے بڑے لشکر کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ بے انتہا مال غنیمت حاصل ہوا تھا، لیکن اس جنگ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔
اب جا کر انہیں شہنشاہ فارس کے وسائل کی لامحدود وسعت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ انہوں نے 2 مختلف فارسی لشکروں سے خونی جنگیں لڑ کر دونوں کو بلا رحم میدان میں ریل دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس شہنشاہی کی بیرونی حدود میں ہی تھے۔ جیسی فوجوں سے ان کا مقابلہ کاظمہ اور دریا کے پاس ہوا تھا، ایسی کئی اور میدان میں لانا فارسیوں کے لیے مشکل نہ تھا۔ اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کے حل کا ذمہ خالد ہی کے سر تھا۔ وہ پہلے سپہ سالار تھے جو اجنبی علاقوں کو فتح کرنے عرب سے باہر نکلے۔ وہ صرف سپہ سالار ہی نہیں، سیاسی سربراہ بھی تھے، اور اس حیثیت سے انہیں مدینہ میں خلیفہ کی طرف سے اسلامی مفتوح علاقوں کی حکومت بھی چلانی تھی۔ اس موقع پر ان سے اعلیٰ کوئی افسر نہ تھا جسے وہ سیاست اور نظم و نسق کے بارے میں ہدایات حاصل کرتے۔ اس کے علاوہ ان کی سپاہ تازہ دم بھی نہ رہے تھے جتنے کاظمہ کی ابتدا کے وقت تھے۔ انہوں نے لمبی لمبی مسافتیں طے کی تھیں اور جان توڑ کر لڑے تھے اور اب بہت تھک چکے تھے۔ چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سپاہ کو چند روز کے لیے آرام کرنے کا موقع دیا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسوں کی ایک کارگر تنظیم قائم کر لی تھی، اور یہ جاسوس وہ مقامی عرب تھے جو اس فراغ دل سلوک کی بدولت جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی آبادی کے ساتھ روا رکھا تھا اور شہنشاہی کی سختی اور رعونت کے صریحاً برعکس تھا، مسلمانوں کے بالکل حامی ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قسمت مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر کے شہنشاہ فارس کے معاملات اور افواج کی نقل و حرکت سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع رکھا، اور اب ان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندرزغر کے مدائن سے روانگی، بڑے عرب امدادی دستوں اور لشکر کارن کے بچے کچے سپاہ کا اس کے ساتھ ملنے اور اس کی دلجا کی جانب آمد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بہمن کی زیر قیادت دوسرے لشکر کی مدائن سے روانگی جو جنوبی سمت میں کوچ کی خبر بھی دی۔ مزید خفیہ اطلاعات ملنے پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دونوں فارسی افواج تھوڑے ہی عرصے میں باہم مل جائیں گی، اور پھر یا تو فرات کے جنوب میں ان کا راستہ روکیں گی یا آبلا کے علاقے میں ان کے خلاف جنگ کے لیے بڑھیں گی۔ اس صورت میں اندیشہ تھا کہ فارسیوں کی قوت اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کے خلاف کامیاب جنگ کرنا ممکن نہ رہے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرا پہنچنا تھا جو دلجا کے عین راستے میں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اور پریشان کن بات یہ تھی کہ 72 فارسی ایک جنگ سے فرار ہو کر دوسری میں لڑنے کے لیے آ پہنچتے تھے۔ جنگ کاظمہ سے بچ نکلنے والے کارن کے ساتھ مل کر جنگ دریا میں لڑے تھے، اور جنگ دریا سے بچ رہنے والے اندرزغر کی فوج میں شامل ہو کر جلدہ کی جانب رواں دواں تھے۔ ان تمام افواج کو جو ان کے روبرو تھیں شکست دینے کا معقول امکان صرف اسی صورت میں نکل سکتا تھا کہ وہ کسی بھی فارسی کو ایک مارکے سے بھاگ کر دوسرے میں شریک ہونے کا موقع ہی نہ دیں۔ تو اب خالد کو 2 مسائل سے سامنا تھا، پہلا حکمت حرب کا، دوسرا فارسی فوجیں ان سے باہم مقابلے کے لیے ملنے والی تھیں۔ اس مسئلے کا خالد نے یہ ماہرانہ حل نکالا کہ تیزی سے آگے بڑھ کر ایک فوج اندرزغر کی جو فوج تھی اس سے لڑ کر اس کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسری فوج جو بہمن کی تھی اس کو موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ ترکیب حرب کا تھا، دشمن سپاہ کے ایک معرکے سے بھاگ کر دوسرے میں شریک ہونے سے کیسے روکا جائے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایسی ترکیب حرب نکالی جو کسی عظیم فراست مند ہی کو سوچ سکتی ہے، اور جس کو صرف کوئی ماہر حرب ہی انجام دے سکتا ہے۔